بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط۔ دعا کی قبولیت کے لیے جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ دعا کا دعا ہونا بھی ضروری ہے۔ دعا کو مذاق نہ بنایا جائے۔ اگر فرض نمازوں کا اہتمام نہ ہو اور صرف دعاؤں پر زور ہو تو مسنون دعاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح اگر عام زندگی میں ہم نماز نہ پڑھیں اور جب کوئی ضرورت آ پڑے تو اس وقت نماز بھی شروع کر دے اور دعائیں بھی، اب اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ میرا بندہ توبہ طائب ہو کر پکا نمازی بن گیا ہے یا صرف موسمی نمازی ہے۔ کام نکلتے ہی نماز چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے گا۔ ترک فرائض اور احکام خداوندی سے روگردانی کی اس روش میں اگر دعا قبول نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر گلہ شکوہ کرنے کی بجائے ہمیں اپنی روش پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے زبان کا حق و صداقت سے آشنا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کا عادی اور رسیہ ہونا بھی۔ جو زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو، اس سے ادا ہونے والی دعا میں کیا اثر ہوگا؟ اکابر علماء نے ہمیشہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدق مقال اور عقل حلال پر زور دیا ہے، یعنی انسان اپنی زبان کو ہمیشہ سچ بولنے کا عادی بنائے اور اپنا کھانا پینا کپڑا وغیرہ حلال کا رکھے۔ حرام غذا کھا کر حرام کی آمدن کی کپڑوں سے تن بدن ڈام کر حرام کی خریدی ہوئی زمین یا مکان میں بیٹھ کر بندہ دعائیں مانگے تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض لوگ دعائیں کرتے کرتے تک جاتے ہیں، جب ان کا کھانا حرام کا، ان کا پینا حرام کا، ان کا لباس حرام کا ہے اور ان کے بدن کو غذا حرام کی دی گئی ہے، تو ان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بعض مقامات یا اوقات کا قبولیت دعا سے خاص تعلق ہے۔ دعا مانگنے میں جہاں دوسرے آداب کا پورا کرنا ضروری ہے، وہاں اس کی قبولیت کے بہانے تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بعض مقامات کا دعا کی قبولیت سے گہرا تعلق ہے۔ قبولیت دعا کے مقامات: بیت اللہ شریف، روضہ اقدر اور منبر مبارک کا درمیانی حصہ، میدان عرفات میں جبل رحمت کے ساتھ۔ قبولیت دعا کی مخصوص اوقات ہے: اذان کے بعد، ہر نماز کے بعد، اقامت اور نماز کے درمیان، جمعہ کے خطبوں کے درمیان، جمعہ کے دن عصر کا آخری حصہ، بارش کے آغاز کے وقت، تہجد کا وقت، روزہ افطار کرتے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت، زچہ، جہاد میں جب معرکہ گرم ہو، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت، لیلۃ القدر کی طاق راتیں، شوال کی پہلی چاند رات، حج کا دن گزار کر عید قربان سے پہلی رات، شب برات، بے بسی، لاچارگی اور اضطرار کے وقت۔ ناظرین، ہم گزارش کریں گے کہ ان مقامات اور اوقات کو اور ایسے دیگر اوقات و مقامات جن کا ثبوت سنت میں موجود ہو غنیمت جانیں اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ قبولیت دعا 4 طرح سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا 4 طرح سے قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ منوعاً قبول ہو جاتی ہے کہ آپ نے اللہ سے جو مانگا وہی آپ کو مل گیا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں آپ نے جو مانگا ہے وہ دنیا یا آخرت میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ کو ہو بہو وہ چیز دینے کی بجائے اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ پر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوتا کہ مستقبل قریب میں مجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ آپ اپنی کسی ضرورت کے تحت دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز تو نہیں دیتے جو آپ دعا میں مانگ رہے ہیں، نہیں اس کا نعم البدل دیتے ہیں۔
بلکہ اس آنے والی مصیبت کو اس دعا کے صدقے میں ٹال دیتے ہیں، اور بعد دفعہ نہ اصل مطلوب چیز دیتے ہیں، نہ اس کا نعم البدل دیتے ہیں، نہ ہی کوئی مصیبت ٹالتے ہیں، بلکہ اس دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی جتنی ہمارے رجسٹر میں موجود ہے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ انہیں جب یہ بتلایا جائے گا کہ ہاں واقعی تم نے خود سے تو یہ نیکیاں نہیں کی، بلکہ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کسی بھی صورت قبول نہیں کی گئی، اور انہیں تمہاری آخرت کا ذخیرہ بنا دیا گیا تھا، تو وہ لوگ حسد کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں اور دعا میں جلد بازی کی عادت کو ختم کریں۔ اللہ پاک نہایت کریم و لطیف اور رحیم و حکیم ہے، ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بندہ ان کے سامنے اپنی عاجزی و بے کسی کا اظہار کرے، اپنی مصیبت میں انہیں پکارے تو وہ اس پر مہربان نہ ہوں۔ وہ ضرور مہربان ہوتے ہیں، ہاں ان کا علم ہم سے تو کیا پوری کائنات سے اربوں کربوں گنا سے بھی زیادہ ہے، اس لیے وہ اپنے وسیع علم اور کامل حکمت کی روشنی میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہماری دعا کو ویسے ہی قبول فرمائیں جیسے ہم مانگ رہے ہیں، یا وہ چیز اگر ہماری مفاد میں نہیں تو اس کی جگہ کوئی دوسری مگر مفید چیز عطا فرما دے، یا ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، اگر ہمیں مصیبت کا علم ہوتا تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سے چھٹکارا پانے کے لیے دعا ہی مانگتے، چونکہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے وہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے، یا ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تو ہماری دعا کو قیامت کے اس لمحے کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ فرما دے جہاں سگے بھائی، ماں بہن، بیٹے بیٹیاں اور میاں بیوی تک کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دین ڈائجسٹ سبسکرائب کریں اور ہمارا فیس بک پیج فالو کریں۔